نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید الفطر کے اندر 2 رکعت عید الفطر کی نماز زائد 6 تکبیرات کے ساتھ یہ منقول ہے۔ عید الفطر کی نماز یہ واجب ہے ہر شہر پہ رہنے والے مقیم، عاقل، بالغ، آزاد اور مسلمان کے اوپر، ایسے ہی مردوں کے اوپر۔ عورتوں کے اوپر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی جگہ پردے کی جگہ ہو اور عورتیں حاضر ہو جائیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے بشرط پردہ اور حجاب، ورنہ عورت کے اوپر عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غلام کے اوپر بھی عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو شدید مریض ہو اس کے اوپر بھی عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی مسافر جو سفر کے اندر ہو اور سفر مسافت طے کر چکا ہو یا اتنی دور جانے کے ارادے سے شہر سے نکل چکا ہو، اس کے اوپر بھی عید الفطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ عید الفطر کا اہتمام اور عید الاضحیٰ یہ دونوں نمازیں عیدگاہ کے اندر ادا کی جائیں۔ عید الفطر کے اندر 6 زائد تکبیرات ہیں، 3 تکبیرات پہلی رکعت کے اندر اور 3 تکبیرات جو ہیں دوسری رکعت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے جب گھر سے تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کچھ کھجوریں تناول فرما لیتے۔ فتاوی محمودیہ کے اندر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجوریں تناول فرما لیتے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں آتے جاتے راستے کو تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ خلفائے راشدین کے وقت سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے، اس پہ اجماع ہے کہ عید الفطر کی نماز کے اندر خطبہ جو ہے وہ عید کی نماز کے بعد دیا جائے گا، یعنی پہلے عید ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا، یعنی جمعے کے برعکس معاملہ ہے۔ جمعے کی نماز کے اندر خطبہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، اور عیدین کی نماز کے اندر نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ اور یہ افضل اور بہتر ہے کہ نماز کے بعد پہلے خطبہ ہو، اس کے بعد دعا ہو، کیونکہ بالخصوص ہمارے دیار میں لوگ دعا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آیا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ اگر دعا کرا دی جائے تو لوگ چلے جاتے ہیں، تو کیونکہ عید کا خطبہ واجب ہے، اگر دعا پہلے کرا دی جائے گی تو لوگ اٹھ کے چلے جائیں گے۔ اسی لیے عید کی نماز کے متصل بعد دونوں خطبے دیے جائیں اور اس کے بعد جو ہے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز میں جاتے ہوئے تکبیرات آہستہ کہا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے لیے تکبیرات جو کہتے ہیں وہ زور سے کہنا مسنون ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں اور جنازے کی نماز میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو اگر سہولت سے ترتیب بن سکے وضو کی تو ٹھیک ہے، ورنہ شریعت نے ان 3 نمازوں کے اندر گنجائش دی ہے کہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی عیدگاہ کے اندر ہم بیٹھے ہیں اور اگر کسی کا وضو جو ہے ٹوٹ گیا تو وہیں پہ پاک مٹی سے وہ تیمم کر سکتا ہے، کیونکہ عیدین کی نماز اور جنازے کی نماز اس کی قضا نہیں ہے اور یہ نمازیں اکیلی بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان 2 وجوہات کی بنا پہ شریعت نے اس میں گنجائش دی ہے کہ ان دونوں نمازوں کے لیے جو ہے اگر وضو ٹوٹ جائے تو تیمم کیا جا سکتا ہے، اور خطبوں کا سننا واجب ہے۔ عید کی نماز سے فارغ ہو کے مسلمان اپنی صفوں میں بیٹھے رہیں، امام صاحب خطبے کے لیے ممبر کے اوپر جب کھڑے ہوں تو تمام لوگ توجہ اور دھیان کے ساتھ خطبے کو سنیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور عیدین کی نماز کے اندر صفوں کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے، اور عیدین کی نماز کے بعد آپس میں گلے ملنا جس کو معانقہ کہتے ہیں، اس کو مسنون نہ سمجھا جائے، اس موقع پہ اس کو مسنون نہ سمجھا جائے، باقی اس کی گنجائش ہے۔ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، معانقہ بھی کر سکتے ہیں، اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ جو لوگ 3 دفعہ معانقہ کرنے کو عید کی سنت سمجھتے ہیں تو یہ کوئی عید کی سنت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ملنا چاہے تو گنجائش ہے اس کی، لیکن اس کو کم سے کم سنت اور لازم نہیں سمجھنا چاہیے، یا کسی سامنے والے کو اس کا پابند نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، خوشی کی ابتدا مصافحے سے ہوتی ہے، اور جو ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معانقے کی بھی گنجائش رکھی ہے، لیکن معانقے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ کاندھے سے کاندھے کا ملانا، یہ سنت سے اقرب الی السنہ ہے، یعنی کہ ایک طرف سے آ کے اس طریقے سے ملنا۔
اور آپس میں بالکل مل جانا، جسم سے جسم پورا ملا لینا، جس کو جپھی ڈالنا کہتے ہیں، یہ طریقہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے، معانقہ ایک طرف سے کیا جائے۔ اور جو ہے عید کے دن صدقۃ الفطر، عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا، یہ مسنون ہے، یہ مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا فرما دیتے۔ تو تمام مسلمان اس بات کا خیال رکھیں کہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اصل وقت عید الفطر کے دن صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اور عید کی نماز سے پہلے تک اس کا مسنون وقت ہے، مستحب وقت ہے۔ اگر یہ وقت گزر گیا تو وجوبیت باقی رہے، اس کا وجوب باقی رہے گا، یعنی دینا تو ہوگا، لیکن وہ سنت جو ہیں وہ ضائع ہو گئی۔ تو تمام مسلمان عید کے دن عید الفطر کے لیے جاتے ہوئے عیدگاہ کے اندر یا اس سے باہر جہاں اس کے مستحقین نظر آئیں، ان کو صدقہ فطر ادا کر کے عید کی نماز کے لیے تشریف رکھیں۔ عیدین کی نماز کے اندر اذان اور اقامت نہیں ہے، عیدین کی نماز میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اور تیسرا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ کے اندر باجماعت ادا کی جائے، اور امام کے علاوہ کم سے کم 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ عیدین کی نماز کی ابتدا جب امام صاحب اپنے بیان سے اور اپنی علاقائی زبان میں جو خطبہ دیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، جو اصلاح اور واضح و نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں، ان سے فارغ ہو جائیں تو سب سے پہلے صفوں کی درستگی کریں، صفوں کو درست کریں، صفوں کو سیدھا کریں، اور اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز میں اور عید الاضحیٰ میں 6 زائد تکبیرات ہیں اور 2 رکعت نماز واجب ہے۔ اس کی نیت کر لیں، آسان اردو میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں نماز عید جو کہ واجب ہے 6 تکبیرات کے ساتھ، پیچھے سے امام کے رخ قبلہ رخ، اور پھر تکبیر کہہ دی جائے۔ تکبیر کہہ کے سب سے پہلے، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، نیت باندھ لی جائے اور ثنا پڑھی جائے، اور ثنا کے بعد اب امام صاحب جو ہیں مزید 3 تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کے نیچے چھوڑ دیا جائے، اور تیسری تکبیر کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھوں کو ناف کے اوپر باندھ لیا جائے۔ اس کے بعد امام صاحب قرأت شروع کریں گے سورہ فاتحہ، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد امام صاحب رکوع میں چلے جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں، پہلی رکعت مکمل ہوگی، دوسری رکعت شروع ہوگی، اور عیدین کی دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورت کا پڑھنا یہ بھی مسنون ہے۔ اب اس کے بعد رکوع سے پہلے مزید 3 تکبیرات کہی جائیں گی، اور ان میں بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھا کے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ 6 تکبیرات پوری ہو گئیں۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر جو کہی جائے گی وہ رکوع کی تکبیر ہے، اور اس کو کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور دونوں رکعت مکمل کر کے سلام پھیر کے قبلہ رخ با ادب بیٹھیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ 2 زانوں ہی بیٹھیں، ورنہ جو ادب کی اور یکسوئی کی بہتر سے بہتر شکل ہو سکے اس شکل میں بیٹھ کے خطبہ سنیں گے۔ عیدین کے 2 خطبے ہیں اور دونوں واجب ہیں۔ امام صاحب ممبر پہ کھڑے ہوں گے اور عید الفطر کا خطبہ شروع کریں گے، اور جو اس سے متعلق احکامات ہیں خطبوں کے اندر ان احکامات کو پڑھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود شریف کا بھیجنا، مسلمانان عالم کے لیے دعا کا کرنا، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے فضائل، ان تمام چیزوں کے اوپر مشتمل یہ عید کا خطبہ ہوگا۔ عید کے دونوں خطبوں کے بعد عید کی نماز تمام ہو جائے گی۔ عید کی نماز کے بعد عیدگاہ کے اندر نوافل پڑھنا ممنوع ہے، اور عید کے دن عید کی نماز سے پہلے، عیدین سے پہلے اشراق کی نماز نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ خلاف شرع کام کر رہا ہے۔ عام دنوں میں اشراق کے پڑھنے پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن جو ہیں اس کا وقت جو ہے عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے۔ اگر کسی نے پڑھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام عیدین سے فارغ ہو کے اپنے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں پہ 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ تو اگر کسی مسلمان کو اپنی 2 رکعت پڑھنی ہو تو وہ اپنے گھر واپس لوٹنے کے بعد اپنے گھر کے اندر پڑھیں۔ عیدگاہ کے اندر نہ عید سے پہلے نوافل پڑھنے ہیں، نہ عید سے فارغ ہو کے
نوافل پڑھنے ہیں۔ اور اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ بنا برصلات کے مسائل یعنی اپنی نماز کو کنٹینیو رکھنا، اسی پرانے وضو کے ٹوٹنے کے بعد نیا وضو کر کے، شریعت نے اس سے کچھ مسائل بیان کیے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کو ان شرائط پہ عمل کرنا آسان ہو تو وہ اپنی نماز کو کنٹینیو کر سکتا ہے، وہیں سے وضو کر کے یعنی تیمم کر کے اپنی نماز کو وہیں سے جوڑ دے، جو حصہ نکلا ہو صرف اس کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن یہ مسائل کچھ پیچیدہ ہیں، اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ بنا برصلات کے اوپر عمل نہ کیا جائے، بلکہ نماز جہاں سے فاسد ہوئی ہے، وضو ٹوٹا ہے، اس کے بعد سے وضو کر کے یا تیمم کر کے اپنی نماز کو پورا کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔